بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور ہم اپنا یہ سبجیکٹ آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ، آلدو میں اپنے لیول پہ اور اپنی سائٹ پہ تو بہت انجوائے کر رہا ہوں، جس طرح میں نے آپ سے 2-3 دفعہ پہلے بھی بات کی ہے. اور ہوپ فلی یہی سبجیکٹ چونکہ ہماری ڈیلی روٹین لائف کے بہت قریب ترین ہے، اس لیے چونکہ آپ کو ایک لنکیج مل جاتا ہے about what you have been studying into the theoretical contents of this textbook, and the linkage of the given contents with what we actually practice in our daily routine life. تو اس حوالے سے یہ جن بھی ایسے تمام ڈفرینٹ ڈسپلنس کے، ڈفرینٹ ایکیڈیمک پروگرامز کے ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں تھیوری کا اور ایکچوئل پریکٹسز کا لنکیج بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ یوزلی فیوریٹ سبجیکٹ بھی رہتے ہیں from the point of view of spending more time on reading and trying to understand these subjects. اور یہی جو میں نے اپنی اس اسٹیٹمنٹ کا آپ کو لاسٹ کمپوننٹ دیا ہے کہ ان سبجیکٹس کو سمجھنا، ان کے ڈفرینٹ کانٹینٹس کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ایزی اس لیے ہو جاتی ہے کہ یہ ہماری روٹین لائف کی کامن پریکٹسز کے قریب ترین چیزیں ہوتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے جب اپنا سٹارٹ میں یہ سبجیکٹ آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کی اسٹڈی کو ٹیک اپ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کوائٹ کیٹیگوریکلی کہ ہم نے اس کو 2 مین کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. ایک کمپوننٹ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم کرائسس مینجمنٹ کو 0 سے ٹیک اپ کریں گے، اور اس کے جو مین ٹاپکس ہیں آپ کے اسٹڈی پروگرام کے حوالے سے وہ تمام کور کریں گے in one continuity actually. So for that matter, what we have done till yet in our first 15 lectures of this subject of crisis and conflict management، ہم نے کرائسس مینجمنٹ کے ڈفرینٹ کمپوننٹس پڑھے، اور ہم نے جب 15 لیکچرز مکمل کر لیے تھے تو جو ہمارا لیکچر نمبر 16 تھا اس میں ہم نے یہ کیا کہ جو پہلے 15 لیکچرز میں ہم نے کرائسس مینجمنٹ کے ڈفرینٹ کانٹینٹس پڑھے تھے، ان تمام کی ہم نے اپنے لیکچر نمبر 16 میں ایک سمرائزڈ ڈسکشن کر لی. جو بھی مین ہمارا ٹاپک تھا کرائسس مینجمنٹ کے کمپوننٹ کا، اس کو ہم نے لیکچر نمبر 16 میں ڈسکس کیا. اس کے بعد لیکچر نمبر 17 سے ہم نے کانفلکٹ مینجمنٹ کے ٹاپک پہ ڈسکشن کرنا شروع کی، اور اس کا بھی ہم نے ایگزیکٹلی وہی اسکیم آف اسٹڈی اور ڈسکشن کا وہی پیٹرن اور میکانزم رکھا کہ جس کو ہم نے فالو کیا تھا اپنے کرائسس مینجمنٹ کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کی اسٹڈی میں. کانفلکٹ مینجمنٹ کے جو ڈفرینٹ ٹاپکس ہم نے آج تک پڑھے ہیں، ان میں سب سے پہلے ہم نے تھیوریٹیکل، آپریشنل اور جرنل پرسپیکٹو میں اس پرٹیکولر اسپیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ کانفلکٹ آخر ہے کس چیز کا نام ہے، اور ایک کامن انڈرسٹینڈنگ جو آلموسٹ آل ڈفرینٹ ایکسپرٹس آف دس سبجیکٹ have contributed into the form of their given definitions or the expression of the justification of the term of conflict. What they have commonly given were 2 words of the disagreement over some issue or difference of opinion over some issue. جب بھی 2 انڈیویجولز کے مابین، 2 انڈیویجول جس گروپ کے ساتھ مل کے اگر وہ کام کر رہی ہیں، ان کے مابین، ایک آرگنائزیشن میں 2 ڈپارٹمنٹس کے مابین یا 2 ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے آپس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ آف اوپینین یا ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے تو primarily that is what we have understood as the meanings and the justification of the term of conflict.
سو جب ہم نے بنیادی طور پہ کانفلکٹ کی بیسکس کو سمجھ لیا تھا تو ہم نے اپنی ڈسکشن کو اس طرح کنٹینیو کیا تھا اوور دا ٹاپک آف کانفلکٹ مینجمنٹ کہ کانفلکٹ کے پرسپیکٹو میں اور کانفلکٹ کی مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں کون کون سے کی فیچرز ہیں، کی اسپیکٹس ہیں، کی ایلیمنٹس ہیں، کی کمپوننٹس یا کی کیریکٹرسٹکس پاسبل ہیں کانفلکٹ کے. اور کانفلکٹ کے پرسپیکٹو میں جب ہم نے کی کیریکٹرسٹکس اور کی کمپوننٹس اور کی ایلیمنٹس اور کی اسپیکٹس اور کی ایکٹیویٹیز آف دی ٹرم آف کانفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کیا تو تب ہم گریجولی پہنچے تھے کہ اگر کانفلکٹ کے یہ پہلو ہوتے ہیں تو کانفلکٹ مینجمنٹ ایک انتہائی اپروپریٹ وے میں کرنا کس طرح پاسبل ہے. ہمارے پاس کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل آیا جس کے ہم نے ڈفرینٹ سٹیپس اور ڈفرینٹ سٹیجز کو ون بائی ون بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور ہمیں ایک جنرل آئیڈیا ہو گیا کہ کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل ہوتا کیا ہے. کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل میں جو ہمارے لیے سب سے اہم چیز تھی وہ اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز یا لیٹنٹ کانفلکٹ کے کانسیپٹ کی انڈرسٹینڈنگ تھی جس سے ہم نے مینیفیسٹیشن آف کانفلکٹ کی سیکنڈ لاسٹ سٹیج تک اور پھر وہاں سے کانفلکٹ کے آفٹر میتھ تک تمام چیزوں کو ڈسکس کیا. کازز آف کانفلکٹ ہمیں گریجولی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ پتہ چلی تھیں کہ جو لیٹنٹ کانفلکٹ ہوتا ہے وہ ایکچوئل کازز آف کانفلکٹ ہوتی ہیں ان ون آرگنائزیشن among two individual interpersonal اور intrapersonal, intergroup اور intragroup اور انٹر اینڈ انٹرا آرگنائزیشنل کانفلکٹ کی وہ مین چیزیں پڑھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وی ہیو پرووائڈیڈ آور سیلف ود ایون دی بیک گراؤنڈ آف آر اسٹڈی آف conflict management with the ideology of this particular perspective, that although there would be the presence of certain latent conflict which serve as the main root cause of conflict among two individuals or two groups or within one organization or among different organizations, but dear students, I believe آپ کو یاد ہوگا کہ ان لیٹنٹ کانفلکٹس کے پرسپیکٹو کے ساتھ ساتھ ہم نے چند ایک اور چیزیں ٹائپ اے پرسنالٹی، ٹائپ بی پرسنالٹی، ایگریسو پیپل، سبمسو پیپل اور اسرٹیو پیپل کی کچھ کیریکٹرسٹکس کو اس ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ جس میں ہمیں مزید آئیڈیا ہوتا گیا کہ ہمیں کانفلکٹ کاز کرنے کی، لیٹنٹ کانفلکٹ کو اسٹیبلش کرنے کی کیا کیا اور پاسبل یا پوٹینشیل کازز ہو سکتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہاں سے ہم نے اپنی ڈسکشن کو جب کنٹینیو کیا تھا تو ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ کانفلکٹ مینجمنٹ کے کچھ پاسبل میتھڈز ہیں جس میں لوز میتھڈ تھا، ون لوز میتھڈ تھا اور سب سے اپروپریٹ ون میتھڈ تھا. اس کے حوالے سے ہم نے ان کانفلکٹس کو آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں دیکھا. آرگنائزیشن جہاں ڈفرینٹ انڈیویجولز مل کے ایک کامن گول کی اچیومنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، وی ریفر اٹ ٹو دی جسٹیفیکیشن آف دا کانسیپٹ آف آرگنائزیشن. آرگنائزیشن میں ہم نے دیکھا کس طرح کے کانفلکٹ ہو سکتی ہیں، ان کی کازز کیا کیا ہو سکتی ہیں، ان کی ریشنل کیا کیا ہو سکتی ہے. اس کو پھر ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ اس کی مینجمنٹ کے موڈیولز یا ٹولز کیا کیا ہو سکتی ہیں. وہاں سے جب ہم نے اپنی ڈسکشن کنٹینیو کی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم ایک ایسی آئیڈیل جگہ پہ پہنچے تھے کہ جو ہماری کامن لائف سے بہت قریب ترین تھا. ہم نے سوشل کانفلکٹ تھیوری کو ڈسکس کیا جو سوشل لیول پہ ہماری ڈیلی انٹریکشن میں، ہماری فیملی لیول پہ، ہمارے ٹیچر اسٹوڈنٹ کے طور پہ انٹریکشنز میں اور اسی طرح جو بے پناہ زندگی کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں جن کو ہم اپنی
روٹین لائف میں ایکسرسائز کرتے ہیں. سوشل کانفلکٹ تھیوری کے پرسپیکٹو میں ان کو بھی دیکھا. اس سے پہلے ہم شروع میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بھی بات کر رہے تھے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بھی ہم نے سوشل کانفلکٹ تھیوری میں ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کیا, اور آرگنائزیشنل اور سوشل کانفلکٹ تھیوری کے بعد ہم نے ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ پہ بھی ایک پریکٹیکل پرسپیکٹو میں بات کی. آج اسی ٹرینڈ کو کنٹینیو کریں گے, اور جو انڈیویجول کے پرسپیکٹو میں, گروپس کے پرسپیکٹو میں, آرگنائزیشنز کے پرسپیکٹو میں کانفلکٹ ایٹ ورک پلیس آتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہماری ڈسکشن کا جو مین فوکس ہوگا وہ کانفلکٹ ان دی ورک پلیس کے حوالے سے ہوگا. ورک پلیس کیا ہوتا ہے؟ آپ کی آرگنائزیشن کا وہ پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ, وہ پرٹیکولر لوکیشن, وہ پرٹیکولر ٹاسک جو آپ نے پرفارم کرنی ہے, اس پرٹیکولر ٹاسک کی انٹر ڈیپینڈنس اور کسی ٹاسک پہ کیا ہے, اس آپ کی پرفارم ٹاسک پہ کتنی اور ٹاسک کی سکسیسفل پرفارمنس ڈیپینڈ کرتی ہے. تو میننگ ٹو سے از دس, ڈیئر اسٹوڈینٹس, آج کے لیکچر میں جو ہمارا مین فوکس ہوگا, وہ جس طرح ہم پچھلے 4 لیکچرز میں کنٹینیو کر رہے ہیں کہ کانفلکٹس ان آرگنائزیشن سے ہم شروع ہوئے, سوشل کانفلکٹس پہ بات کی, ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ کو بڑی ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا, اور آج اسی ڈیٹیل سے انشاءاللہ we will be trying to understand the reasons, the justifications, the causes, and even the possible solutions and their outcomes from the point of view of the conflict in the workplace, dear students. Conflict in the workplace. اس ورک پلیس کو جو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے وہ انڈسٹریل ریلیشنز کے پرسپیکٹو میں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم کانفلکٹ ان دا ورک پلیس پہ بات کریں گے. واٹ آر انڈسٹریل ریلیشنز؟ یہ انڈرسٹینڈنگ جب ہماری ڈیولپ ہوگی تو کانفلکٹ ان ورک پلیس کے لیے ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت بہترین پلیٹ فارم آ جائے گا. Dear students, as far as industrial relations are concerned, this is the term used to describe the relations. All very simple کہ یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو ڈسکرائب کرے گی ریلیشنز کو among whom, between the management of a firm and its employers. کہ جو مینجمنٹ ہے ایک فرم کی اور اس کے جو امپلائرز ہیں ان کے ان بٹوین جو ریلیشن ہے, جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو دس از وٹ ہوم وی ریفر ایز انڈسٹریل ریلیشنز. اف انڈیویژول ریلیشنز آر گڈ, اگر انڈیویژول لیول پہ ریلیشنز اچھے ہوں گے, امپلائیز ول بی موٹیویٹڈ, امپلائیز جو ہے وہ کمیٹڈ ہوں گے, سیٹسفائیڈ ہوں گے, موٹیویٹڈ ہوں گے, فوکسڈ ہوں گے, اینڈ ایز اے ریزلٹ morale and productivity will go high. جو آرگنائزیشن کی تمام اوورآل ٹیم کا morale ہے فرام ورکنگ کنڈیشنز اینڈ انوائرمنٹ اینڈ پیس مینٹیننس پوائنٹ آف ویو, وہ بھی ہائی جائے گا, جس کی وجہ سے جو آرگنائزیشن کی اوورآل ایفیشنسی, انہانسمنٹ اور پروڈکٹیوٹی ہے, دیٹ ول آلسو ایکسیڈیڈ ٹو اٹس ہائیسٹ پاسبل limits, dear students. So if individual relations are poor on the other side of the picture, but if otherwise, خدا نہ خواستہ جو انڈیویژول ریلیشنز آف امپلائیز ہیں they are not showing very good picture, will be, then it will cause a less motivated and less productive organization at the end. کہ اگر امپلائی ہمارے آپس میں ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو اس سے امپلائی کا جو اوورآل مورال اور لیول آف موٹیویشن ہے وہ کم ہو جائے گا. جب لیول آف موٹیویشن کم ہوگا تو آپ ہارڈ ڈیجیکٹڈ ہیں,
آپ کام نہیں کرنا چاہ رہے, یو آر ناٹ اوننگ دا گیون ٹاسک بائی یور ہارٹ اینڈ سول. اور یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں, ایک آرگنائزیشن کی جو اوور آل لیول آف پروڈکٹیوٹی ہوتا ہے اسے ڈائریکٹلی جا کے افیکٹ کرتی ہیں. اور جب بھی موٹیویشنل لیول آن اکاؤنٹ آف پور ریلیشنز, انڈیویجول ریلیشنز امنگ انڈیویجول امپلائیز کاز کرتا ہے, پروڈکٹیوٹی لو ہوتی ہے, اینڈ لیبر ٹرن اوور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اٹ گوز ٹورڈز دی ہائیسٹ لیول. لیبر ٹرن اوور کیا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس, کہ جب امپلائی وڈ ہیو بین سوئچنگ فرام یور آرگنائزیشن ٹو این ادر آرگنائزیشن آف دا سیم انڈسٹری, اور ایون دے مائٹ ہیو بین چینجنگ دیئر گیون انڈسٹری. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی اسکلڈ مین پاور تھی, جو آپ کی ویل ایکوپڈ فرام ٹیکنیکل ایکسپرٹیز پوائنٹ آف ویو, جو انہوں نے آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر کے کام کو بنیادی لیول سے سیکھ کے اس میں وہ ایکسپرٹ ہو گئے تھے, اور اب ان کا ایک جو کام کرنے کا طریقہ تھا وہ نہ خالی ایرر فری ہوتا تھا بلکہ وہ امپلائی کی ایفیشنسی کو انہانس کرنے کا باعث ہوتا تھا. جب ایسے امپلائیز کی ٹرن اوور ریشو بڑھ جائے گی تو who would be actually suffering and who would be at the loss? Organization herself, کیونکہ جو اس کے ٹیلنٹڈ, ویری اسکلڈ, ہائیلی کمیٹیڈ, ہائیلی موٹیویٹیڈ, جو ان کی لائف بلڈ تھا ایک آرگنائزیشن کا, اگر وہ اس اوور آل نیگیٹو انوائرمنٹ کی وجہ سے, جس کی بیسک کاز آپ کے آپس کے انڈیویجول ریلیشنز کا ایک اپروپریٹ اور ہیلدی بریکٹ میں نہ ہونا تھا, اس نے ڈی موٹیویشن کاز کی, اس نے پروڈکٹیوٹی کو جنریٹ کیا, اور جس کی وجہ سے ایٹ دی اینڈ یو مائٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ سوئچنگ دی آرگنائزیشن فار یور اون گڈ سیک ایکچولی. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, اسی طرح جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں تو کچھ ٹریڈ یونینز آٹومیٹیکلی اسٹیبلش اور ایمرج اور جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے تو آرگنائزیشنل ریلیشنز اور کانفلکٹ ان ورک پلیس کے حوالے سے ہم یہ بنیادی بات ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ٹریڈ یونین ہوتی کیا ہے. واٹ از اے ٹریڈ یونین؟ ٹریڈ یونین از اے باڈی ریپریزینٹنگ امپلائیز ویو. جو آرگنائزیشن کی امپلائیز ہیں وہ ایک اپنی ایسی باڈی یا فارمل سا سیٹ اپ بناتے ہیں جہاں سے امپلائیز اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپریس کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, کنوے اور کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ود ہوم؟ ود دیئر امپلائرز, جو کہ اس آرگنائزیشن کے اونر ہیں, امپلائر ہیں, جن کے ساتھ آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ میں بیلنس ہونا, ایک ایکولیبریم ہونا, ایک اچھی ورکنگ انوائرمنٹ مینٹین ہونا, ایک ایسا سپورٹیو اور کوآپریٹیو سا کلچر اسٹیبلش ہونا کہ جس کی وجہ سے امپلائی موٹیویٹڈ رہیں, امپلائی could show high level and high amount of the overall productivity of the organization, and they could go up and up. Then union members actually elect a shop steward to represent them in negotiation with the employers. Dear students, کیا ہوتا ہے کہ ان ٹریڈ یونینز میں, آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, کہ امپلائیز اپنا ایک شاپ سٹیورڈ سلیکٹ کرتی ہیں یا الیکٹ کرتی ہیں, جو کہ جس طرح عام فہم میں آپ کی کلاس کا کوئی سی آر, کلاس ریپریزنٹیٹیوز, یا اسکول لیول تک آپ کی کلاس کا کوئی مانیٹر ہوتا تھا,
جو سی آر ہونے کے ناطے، مانیٹر ہونے کے ناطے آپ کے بیہاف پہ بات کرتا تھا کنسرن ٹیچر کے ساتھ. اگر آپ سی آر ہیں اور آپ ایک ٹریڈیشنل یونیورسٹی میں سیمسٹر سسٹم میں اسٹڈی کر رہی ہیں تو سی آر کا کام یوزلی یہ ہوتا ہے، جو کلاس ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، کہ کچھ ریکویسٹ کر سکے آن بیہاف آف دا اسٹوڈنٹ کنوینئنس ٹو دیئر ریسپیکٹیبل ٹیچرز about the slight adjustment if possible for the submission date or the deadline of the submission of some given assignment or some given project or something like that. Almost انہی لائنز پہ یہ جو شاپ اسٹیورڈ ہوتا ہے، یہ جو ایک فلور پہ کام کرنے والے امپلائیز اپنا ریپریزنٹیٹیو الیکٹ کرتی ہیں، یہ جو بھی ان امپلائیز کی کنوینئنس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی لیگل ڈومین میں ڈویبل فینومیناز ہوتی ہیں جس سے آپ امپلائی کے کسی انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کی کوشش کر لیتی ہیں، ان تمام چیزوں کو پرفارم کرنا اس شاپ اسٹیورڈ کا یا جو اس ٹریڈ یونین کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے. ناؤ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کی کازز کیا ہیں؟ ود ان ون آرگنائزیشن امپلائیز کو ٹریڈ یونینز کو جوائن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ جاتی ہے؟ اس کی کازز، اس کی ریشنلز کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، اس کی جو پوٹینشیل کاز ہو سکتی ہے، اٹ ول پرووائڈ یو ود دی انکریزڈ اماؤنٹ آف بارگیننگ پاور. آپ جب ایک فارمل پلیٹ فارم سے اپنی ٹریڈ یونین سے کچھ بارگین کرنے جا رہے ہوتے ہیں اپنے امپلائر کے ساتھ، اپنی آرگنائزیشن کی ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ، چاہے یہ ٹائم کے سلاٹس کی ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ ہے، چاہے یہ امپلائیز کے پرسپیکٹیو میں اگر آپ کی آرگنائزیشن راؤنڈ دا کلاک فنکشنل رہتی ہے تو فلیکس ٹائم ورک اسکیڈول کا مسئلہ ہے، کوئی کمپریسڈ ورک ویکس کے حوالے سے کوئی بات ہے، کوئی جاب شیئرنگ کے حوالے سے بات ہے، کوئی امپلائی کے پرکس کی انہانسمنٹ کے حوالے سے بات ہے، کوئی امپلائی کے بیسک لیبر لاز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کسی چیز کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کی پروٹیکشن یا اس کو سیف گارڈ کرنے کے پرسپیکٹیو میں کوئی اہم چیز ہے، یا آپ کی سیلری ریز کے حوالے سے کوئی بات ہے، یا امپلائی کے جو سوشل اور پروفیشنل پری ریکوزٹس اور پوسٹ ریکوزٹس آف what they have been doing with your organization as an employee، ان کا آرگنائزیشن کی فنکشنالٹی اور ٹاپ مینجمنٹ کے کسی سرٹن اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ کے ساتھ اگر کوئی ایسی بنیادی چیز ہے کہ جس کا تعلق ہو سکتا ہے تو اس چیز کو we usually refer as the justification for the people who would actually like to go to join some trade union. Said out of it actually they would have been enhancing their overall increased bargaining power so that their voice could be listened and could be responded in an appropriate and in an expected manner actually. اینڈ ون وائس ایز اے ریپرزینٹیٹیو. اور اگر آپ ایک انڈیویژول امپلائی ہیں تو آپ کی آواز ادروائز شاید کسی نے نہیں سننی تھی، لیکن ایک انڈیویژول امپلائی کی کسی بھی کنسرن کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، ٹاپ مینجمنٹ تک کنوے اور کمیونیکیٹ کرنے کے لیے لوگ یہ ٹریڈ یونینز کو ایز این امپلائیز جوائن کرتے ہیں تاکہ ان کی جو بارگیننگ پاور ہے ود دی امپلائر آف دی آرگنائزیشن وہ انکریز اور انہانسڈ ہو سکے. دین سیکنڈ فیکٹر and the second reason, dear students, having a skilled negotiator.
آپ خود اپنی بجائے کسی ایک ایسے اسکلڈ نیگوشیٹر کے تھرو اپنی آواز، اپنا کنسرن ریز کرتے ہیں کہ جو اپنی ایکسیپشنلی ویل یا ایکسیلنٹ نیگوسیشن اینڈ کمیونیکیشن اسکل کی وجہ سے امپلائر کے ساتھ ایک کنونسنگ مینر میں بات کر سکے، آپ کی بات میں وزن ڈال سکے، آپ کے جو آرگومنٹس ہیں ان کو آرگنائز اور ارینج کر کے اس طرح بارگیننگ میں جائے، اس طرح کمیونیکیشن اور نیگوسیشنز میں جائے کہ آپ کی بات میں نہ خالی ویلیو ایڈ ہو، اس میں ویٹ اور سبسٹانس ویزیبل ہو جانا چاہیے، اور اس کو اس طرح کمیونیکیٹ اور نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہیں اس میں ون ون سچویشن وہ ارن کر سکے اور کلیکٹ کر سکے for that employee on behalf of him or her. The representative or the shop steward would have been negotiating with the management of your organization or with your employer actually. Dear students, another cause which would actually make individual employees to join trade unions would not only be related to their job safety, rather it would have been enhancing and adding into their greater job security. Greater job security if the union is powerful. اگر آپ کی یونین اسٹرانگ ہے، آپ کی یونین میں اتحاد ہے، آپ کا یونین کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بڑا سکسیسفل ہے، the way you people have raised your voice and stick with that and have reached to the acceptable solutions as far as the previous issues faced among the employees and the employer were concerned. So if gradually your trade union have appeared to be a strong union in your organization, whom the employer respects, whom the employer always try to maintain good relationship with them, اگر یہ اس لیول پہ آپ کی یونین کا سٹیٹس ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یو آٹومیٹیکلی انجوائے گریٹر جاب سیکورٹی as an individual employee of any particular department of that organization and as a representative or one individual member of that particular trade union. Another reason number 4, why employees of certain organization or almost now all organization would like to go to join some trade union. Cause number 4 is this, dear student, کہ higher standard of living for members actually. یہ جو ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں جو امپلائی کے بیہاف پہ امپلائر کے ساتھ، اونر کے ساتھ، ٹاپ مینجمنٹ آف دی آرگنائزیشن کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی ہیں، دے وڈ آلسو ہیو بین سیف گارڈنگ یور personal and social interest actually as far as whatever has been given and would have been falling into the domain of your that individual and professional and social relationship with your organization is concerned. For example, اگر آپ ایک ایسی پروڈکشن اورینٹیڈ آرگنائزیشن ہیں، فار ایگزامپل آپ ایک ٹیکسٹائل مل ہیں جو فیصل آباد کی پیریفری میں، فار ایگزامپل شاہ کوٹ کے پاس، جو کہ 50 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے مین فیصل آباد کے شہر سے، آپ وہاں کسی ٹیکسٹائل مل میں جاب کرتے ہیں. اگر اب آپ وہاں رہ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے، اور آپ راؤنڈ دا کلاک آپ کی وہ جو ٹیکسٹائل مل ہے وہ فنکشنل رہتی ہے، آپ کو ایک ہفتہ مارننگ کی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، ایک ہفتہ ایوننگ کی، ایک ہفتہ نائٹ کی، وہ روٹیشن والا سسٹم فالو ہوتا ہے.
اس کام کے لیے آرگنائزیشن نے کیا کیا کہ آپ کو آپ کے کیڈر کے حوالے سے لیول مینیجر ہیں یا نان مینیجریل پوزیشن ہے اس کے حوالے سے اوور نائٹ اکوموڈیشن کی فیسلٹی وہیں ورک پلیس پہ پرووائڈ کر دی گئی ہے. بٹ اگر آپ مین کمیونٹیز سے، مین ہیومن سویلائزیشن سے، مین سٹی سے دور رہ رہے ہیں اور آپ 24 کے 24 گھنٹے ایک اس انوائرمنٹ میں بسر کر رہے ہیں جو کہ اس ٹیکسٹائل مل کی ہی باؤنڈری لائن ہے، ایک سائڈ پہ پروڈکشن یونٹ ہے، ایک سائڈ پہ آپ کی ریزیڈینشل کالونی ہے، تو آپ تو 24 کے 24 گھنٹے 24/7 کی بیسس پہ پورا ہفتہ اسی ہی انوائرمنٹ میں گزار رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اپنی آرگنائزیشن کے لیے اس حد تک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو آپ کی یہ جو ٹریڈ یونین ہوتی ہے وہ آپ کی جو وہاں آپ کو اکوموڈیشن پرووائڈ کی گئی ہے، ساتھ کوئی ہیلتھ یا میڈیکیشن کے حوالے سے فیسلٹیز دی گئی ہیں، جو ماسک ہے، جو آپ کی فٹنس کے لیے کوئی سپورٹس گراؤنڈ یا اسی طرح کا جم بنایا گیا ہے جہاں پہ آپ جا کے ایکسرسائز کر سکیں، اگر اس طرح کی کوئی فیسلٹیز ہیں، اس میں اور انہانسمنٹ کے لیے، اس میں اور بہتری کے لیے آپ کی ٹریڈ یونین آپ کے بہاف پہ، تمام امپلائیز کے بہاف پہ آرگنائزیشن سے بات کر سکتی ہے. آرگنائزیشن کی جو اونرز ہیں، جو آپ کی امپلائرز ہیں، جو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ہے. سو این ادر کاز is for the attainment of higher standard of living for the members of your organization. Dear student, اسی طرح ایکچولی جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، ہم انڈسٹریل ریلیشنز کے پرسپیکٹو میں اپنی بات کو کر رہی ہیں جس کا ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ کانفلکٹ ایٹ ورک پلیس ہے. اب ہم یہ ڈسکس کریں گے اس پرٹیکولر سلائیڈ میں کہ what are the reasons, main reasons which causes industrial disputes. Dear student, جو سب سے پہلی مین کاز اور جو کہ بڑی ہی اسٹرانگ کاز ہوتی ہے وہ اس انڈسٹریل ڈسپیوٹ کی ہو سکتی ہے. That is related to the pay issues, pay disputes. جو آپ کی ٹوٹل ٹیک ہوم ہے، جو آپ اپنی آرگنائزیشن کو جو سرو کر رہے ہیں اس کے رسپانس میں جو فائنینشلی آپ کو وہ کمپنسیٹ کر رہی ہیں، جو آپ کی ایفرٹ کے اگینسٹ آپ کو ریوارڈ دیا جاتا ہے، جو پے ہے. ہم میں سے ہر شخص ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں کام اس لیے کرنا چاہتا ہے، اپنا ٹیلنٹ اور اپنا پوٹینشیل اور اپنا ٹائم اس لیے انویسٹ کرتا ہے کہ اس کے رسپانس میں ہی کوڈ اور شی کوڈ جنریٹ اینڈ ارن at least that much salary which could easily help him fulfill his or her personal, professional, family and moral obligations which are based upon the pocket of that individual. And if your pocket in the form of the pay which you would have been receiving from the organization considered reasonable, or you are rated as an organization a good paymaster, then it would be making the less dispute to be happen from the perspective or from the platform of the pay or the total compensation point of view. But if otherwise, unfortunately, you have been working with that organization which is considered to be not a good paymaster, you are paying lesser salaries, you are paying lesser bonuses and other associated financial rewards. For that matter, to safeguard and to
enhance and to get into negotiation for salary or for pay raise or disputes over salary or pay issues actually emerge in industrial disputes. So the first main cause is related to your total take home in the form of your salary or in the form of your pay. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ بڑا ہی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ فیکٹر ہے which causes industrial disputes is it is given in the name of working conditions actually. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ اپنا ہارٹ اینڈ سول انویسٹ کر رہے ہیں، اپنی جوانی، اپنا ٹائم، اپنا اسکل پول، سارا کچھ انویسٹ کر رہے ہیں، تو یو آلسو ڈیزرو اینڈ ایکسپیکٹ ود اے گڈ اماؤنٹ آف سیلری کہ جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں، جس انوائرمنٹ میں آپ کام کر رہے ہوں وہاں ہائیجینک کنڈیشنز مینٹین کی جا رہی ہوں، آپ کی ہیلتھ اینڈ لائف کے پرسپیکٹو میں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے میئرز بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی گیون ٹاسک کو ایکسیلنٹ اور ایکسیپشنلی گڈ لیول پہ پرفارم کرنے کے لیے یو ریکوائر سم بیک اپ آف گڈ ورکنگ کنڈیشنز۔ اگر آپ اچھی ورکنگ کنڈیشنز اپنی امپلائی کو پرووائڈ کر رہے ہیں تو you would have been facing lesser dispute on this account of the working conditions. But if otherwise, the working conditions which you would have been providing to your employees in their departments, in their offices, are not very encouraging, are not very healthy, are not very sportive, then the disputes regarding working conditions will also emerge automatically. And all disputes, remember this very important point my dear students, کہ disputes چاہے pay سے related ہیں، چاہے ورکنگ کنڈیشن سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے ابھی جو ہم چند ایک اور ریزنز اور کازز پڑھیں گے، ان میں سے کوئی بھی کاز ہے آرگنائزیشن میں انڈیویجولز یا ڈپارٹمنٹل یا امپلائی کی امپلائر کے ساتھ یا ٹریڈ یونین کی اوورآل کوئی کام انہوں نے روک دیا ہے، تمام جو ڈسپیوٹس ہیں they will never end up into the benefit, long-term benefit of any organization. All types of disputes would only be causing wastage of time, wastage of money, wastage of efficiency, wastage of overall productivity, poor morale, and certain related things in all organizations. So disputes کو avoid کرنا ہی بہتر اسٹریٹجی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو تیسری امپورٹنٹ کاز ہو سکتی ہے انڈسٹریل ڈسپیوٹس کی، وہ کسی امپلائی کو کسی پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میں کسی انڈیویجول کا انفیئر ڈسمسل اگر کاز ہوا ہو، کہ کسی ایک شخص کو جو ایک سرٹن ڈپارٹمنٹ میں سرٹن پوزیشن پہ کام کر رہا تھا، کسی کاز کی وجہ سے جینون ہے یا ان جینون ہے، ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے، if the management or the employer of the organization would have been reaching at that extreme decision of the dismissal of that employee, so sometime if it would be unfair dismissal, اگر آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو یہ ایک ڈسپیوٹ کاز کر سکتی ہے آپ کی آرگنائزیشن کے اندر۔ ڈسمسلز کے علاوہ جو ایک اور انتہائی اہم پہلو ہے، آرگنائزیشنز میں امپلائیز کام کرتے ہیں تاکہ وہ گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ فائنینشلی اور پوزیشن وائز ڈیزگنیشن کے پوائنٹ آف ویو سے پروموٹ اور انہانس اور ریز ہو سکیں۔ سو پروموشن کے حوالے سے اگر پالیسیز فیئر نہیں ہیں،
اگر کوئی ایسے مسائل ہیں کہ امپلائیز جو کافی عرصے سے اس آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہیں وہ پروموشن ڈیزرو کرتی ہیں اور ان کو پروموشن ایوارڈ نہیں کی جا رہی، تو یہ ایک اور بڑی میجر کاز ہو سکتی ہے آف دس انڈسٹریل ڈسپیوٹس کی۔ پور انڈسٹریل ریلیشنز، جو انڈیویجولز کے ایک پرٹیکولر ورکنگ انوائرمنٹ میں ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن میں آپس کے ریلیشن شپ ہیں، اگر وہ پور ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو اٹ آلویز اینڈ اٹ آلسو کازز دی انڈسٹریل ڈسپیوٹس ایکچولی۔ دین انٹروڈکشن ٹو نیو ٹیکنالوجی، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں کہ اس پہ انڈسٹریل ڈسپیوٹ بھی آ جاتا ہے۔ شروع میں امپلائیز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ریزسٹنس ٹو چینج کا کانسیپٹ بڑا اہم ہے کہ ایک امپلائی جو کافی عرصے سے ایک ہی گیون پروسیجر کو فالو کر رہا ہے، چاہے وہ مینول ہے چاہے مشین اورینٹڈ ہے، وہ جس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے پہلے کام کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی نہ خالی ایک ڈیپ ایسوسیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے کیونکہ اتنے عرصے سے وہ اس پرٹیکولر ٹیکنالوجی کے مطابق کام کر رہا ہے، ایک ایسوسیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کی، اور ایک اس کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجی جب ایک آرگنائزیشن میں انسٹال ہوتی ہے تو شاید کچھ امپلائیز کو لیے وہ بڑی اپریہنشن والی یا فیئرفل کنڈیشنز کاز کرتی ہے کہ دس نیو ٹیکنالوجی مائٹ ہیو بین میکنگ a question of my job security within the organization, then how will I be able to use this technology? It again have been requiring me to put even more extended effort to get adjusted with the mechanism of the usage of this new technology. So جب بھی نیو ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کی جاتی ہے آرگنائزیشن میں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ریممبر دس ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ کچھ ایریا سے اس کو ویلکم کیا جا رہا ہوتا ہے، کچھ ایریا سے اس کے اگینسٹ ریزسٹنس آ رہی ہوتی ہے، کچھ سرٹن ایریاز فنکشنل ایریاز آئی مین ٹو سے دیٹ ایسے ہوتے ہیں جو آل ٹوگیدر اس کی انسٹالیشن اس کی امپلیمنٹیشن اس کو ایکسرسائز کرنے کے ہی خلاف ہوتے ہیں۔ سو اس بیسس پہ بھی انڈسٹریل ڈسپیوٹس کاز کیے جا سکتے ہیں، کاز ہو جاتے ہیں۔ Then another important point is the point of discrimination. اگر among different employees کاسٹ کی بیسس پہ، کلر کی بیسس پہ، ریلیجن کی بیسس پہ، سیکس کی بیسس پہ کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، اس کے ساتھ یا کوئی اور کازز ہیں، اگر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک آرگنائزیشن کے اندر، تو اگر آج آپ کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے کل میں کسی اور امپلائی کو کسی اور کاز پہ ڈسکریمنیٹ کیا جائے، پروموشن کے حوالے سے، پے ریز کے حوالے سے، ورکنگ کنڈیشنز کے حوالے سے، اس کی پروموشن یا اس کی انہانسمنٹ اور ٹریننگ کے حوالے سے، اس کی کوئی اگر چھٹی بنتی ہے اور اسے ضرورت ہے اور اس کو وہ چھٹی نہیں دی جا رہی، سو اس حوالے سے کسی بھی پہلو کے حوالے سے اگر ڈسکریمنیشن کاز ہو رہی ہے آپ کی آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ امپلائیز کے ان بٹوین اینڈ چینلنگ فرام دی ٹاپ مینجمنٹ اور فرام دی امپلائر اور فرام دی اونر آف دی آرگنائزیشن، then it could serve as an other major cause of industrial disputes, dear students. What actions can the employee or employer take in an industrial conflict situation? کہ اب چلیں اگر ہم اس بات کو ایکنالج کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی کاز تھی، پے اسٹرکچر سے لے کے سب کازز کو دیکھتے ہوئے چاہے ڈسکریمنیشن اورینٹڈ کاز ہے، کسی کاز کی وجہ سے اگر کانفلکٹ ایمرج ہو گیا، اب اس کو مینج کیسے کرنا ہے؟
Number one, getting legal approval. Before organizing a strike or any other form of industrial action, a trade union must follow the rules set out into the Industrial Relations Act 1990, which states that a union cannot organize a strike or any other industrial action without getting members' majority approval. کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک ڈسپیوٹ آ گیا ہے تو آپ کو کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے ایک لیگل سٹینڈنگ کریٹ کرنی ہے، اور وہ 1990 ایکٹ کے مطابق یہ ہے کہ جو ٹریڈ یونین کے ممبرز کی میجورٹی اس کاز کے ساتھ، اس ریزن کے ساتھ ایگری کرے، اینڈ اف میجورٹی از ایڈوکیٹنگ ٹو گو فار دا اسٹرائک اونلی دین یو ہیو دا لیگل رائٹ ایز اے ٹریڈ یونین ٹو گو فار اسٹرائک. دین ڈیئر اسٹوڈینٹس، آفیشیل ڈسپیوٹس، جو آفیشیل ورکنگ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں are ones which have received the approval of workers in a secret ballot and are confirmed by the ICTU. The union must then decide the type and the timing of the industrial action. کہ اس کی ٹائمنگ اور ٹائپ کے کس طرح کا انڈسٹریل ایکشن لینا ہے. اس کے لیے ایک سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے جو کہ کنفرمڈ ہو بائی دی ممبرز آف ICTU, انڈسٹریل کانفلکٹس ٹریڈ یونین ICTU اسٹینڈس فار. اور اگر یہ ہو گیا تو ان آفیشیل ڈسپیوٹس پہ اگر جب ہم آئیں گے تو ان آفیشیل ڈسپیوٹس جو کہ ورک کے ڈفرینٹ پروسیجر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کوئی پرسنالٹی اورینٹیڈ ڈسپیوٹ ہے، تو ان آفیشیل ڈسپیوٹس ہیو نو ICTU اور یونین اپروول ایکچولی. Then a wildcat or lightning strike is an unofficial dispute where no advance notice is given to management. لائٹننگ سی اسٹرائک ہو گئی، کوئی چھوٹی موٹی اسٹرائک ہو گئی، وائلڈ کیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اینگری ہوا کوئی امپلائی، کوئی ایکسپریشن آف انٹرسٹ آ گیا. سو یہ اس طرح کے آپ کے ڈسپیوٹس ہیں ویئر نو ایڈوانس یونٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو بی گیون ٹو دی مینجمنٹ آف دی آرگنائزیشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس ڈسپیوٹ کے ریزولوشن کی طرف جانے کے لیے ٹریڈ یونین نے کون سا ایکشن پلان فارمولیٹ کرنا ہے. ڈیسائیڈنگ آن دی ایکشن ٹو بی ٹیکن. ٹوکن اسٹاپیجز انوالو امپلائیز اسٹاپنگ ورک، کہ امپلائیز اپنا کام روک دیتی ہیں فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم، کچھ عرصے کے لیے، ٹو ڈیمانسٹریٹ دیئر فیلنگ ٹو مینجمنٹ، اپنے پرسپیکٹو کو، اپنی فیلنگز کو مینجمنٹ تک کنوے کرنے کے لیے. ورک ٹو رول از ویئر امپلائی ریفیوز ٹو انڈر ٹیک اینی ورک آؤٹ سائڈ دی ٹرم آف دیئر اون گیون امپلائمنٹ کانٹریکٹ. ایکچولی all very simple. A go slow occurs. A go slow policy ہوتی ہے کہ آپ اپنا کام ذرا جو اوورال ایفیشنسی ہے اس کو سلو ڈاؤن کر لیتے ہیں. A go slow occurs when employees carry out the minimum amount of work they can get away with without jeopardizing their basic pay. Actually آپ کام بھی کر رہے ہیں، آپ کو بیسک پے کا رائٹ پورا ہے، لیکن آپ نے جو کام کی پیس ہے، جو اوورال ایفیشنسی ہے، اس کو کچھ سلو ڈاؤن کر دیا. دین آل آؤٹ اسٹرائک. آل آؤٹ اسٹرائک مینس امپلائی اسٹاپ ورکنگ کمپلیٹلی اینڈ لیو دا پریمیسز. ایک آپ کے پاس ایکسٹریم کیسز میں یہ ایکشن بھی اویلیبل ہوتا ہے کہ تمام امپلائیز بالکل پہیے جام ہڑتال کر دیتی ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اینڈ لیو دا پریمیسز. ایکچولی
Dear students, another point, another option available, picketing involves walking up and down outside the workplace, indicating a strike is in process. کہ strike process میں ہے. In February 2009, public sector workers in Ireland go for this picketing outside their employees' premises. کہ آئرلینڈ میں یہ picketing کو exercise کیا گیا تھا جو کہ ended in a positive result at that time actually. Dear students, how can an employer respond to strike then? Some employers may attempt a lockout to break the strike, جو کہ ایک wise approach نہیں ہے. This can occur when an employer locks out or suspends employees during an industrial dispute. This is seen as trying to break the strike morale actually. A more reasonable approach, جو ذرا بہتر ہے, is to start negotiating a settlement with those involved. This may result in talks between employee unions and employers. If unresolved, it may lead to help from the LRC of failing that the labor court actually. Dear students, اسی طرح what are the possible consequences of industrial relation conflicts over a business? Industrial relations conflict can affect the business in the following given ways. Number one, it could reduce the overall productivity of the organization with the increased amount of cost. Then out of it loss of profit will happen. Then it would be causing damage to your public image, and then difficulty in recruiting and maintaining and keeping staff will be an issue. Then wasted time and energy would happen out of it. How an industrial relation conflict between employees and employers can be resolved? اس کے کچھ انٹرنل سلوشنز ہیں جس میں نمبر 1 ہے ٹیک دا کمپلینٹ ٹو دا یونین شاپ اسٹیورڈ. دین دا یونین شاپ اسٹیورڈ ول فالو دا گریونس پروسیجر agreed with the employer already, and then if no union agreed, employees should talk directly to manager responsible or otherwise to the HR manager. Dear students, اسی طرح help from the LRC کا آپ کے پاس ایک آپشن اویلیبل ہے in which agreement of both the parties the matter is taken to the LRC, which provides the following conflict resolution services. Number 1, conciliation services for group conflict resolutions, and then talking about your rights officer services for individual conflict resolutions actually. Dear students, getting help from the labor court now, LRCs, this is seen as the last resort and must be seen as the last resort for industrial disputes. It provides an arbitration services for group conflict resolutions actually. Dear students, اسی طرح now what is the LRC? The Labor Relations Commission. اس کا کیا کام ہے, یہ کیوں اسٹیبلش کیا گیا؟ The Labor Relations Commission, LRC, was established to assist in settling disputes. ڈسپیوٹس کو سیٹل کرنے کی اس کی مین کاز تھی اس کمیشن LRC کو اسٹیبلش کرنے کی, اینڈ ٹو پروموٹ گڈ انڈسٹریل ریلیشنز. The LRC could provide the following services in one organization. Number 1, conciliation services. The LRC, the Labor Relation Commission, provides an industrial relation officer
IRO, and he or she could listen to both sides' arguments and then recommend some settlement or solution. Number 2, codes of practice, rules, practices to be followed when dealing with the conflicting situation. The LRC offers guidance to firms drawing up code of practice actually. Then number 3, equality services. The LRC provides equality officers in investigating disputes under Employment Act of 1998. It relates to issues on discrimination in the workplace. When investigating, they can enter the premises and even can seek records they need actually. Then the Rights Commissioner Officer, it would be looking into disputes involving individual workers actually or small groups of workers concerning unfair dismissals or maternity leave, etc. Any recommendation of the Rights Commissioner can be appealed to in the Labour Court Act. Next stage, dear students. Now, the LRC also assists Joint Labour Committees, JLCs, and Joint Industrial Councils, JICs. The JLC is a body set up by the Labour Court to investigate rates of pay, work conditions for workers that have no union at all. A JIC is a voluntarily body set up to solve disputes that may arise in a particular industry. And number 6, the Industrial Relation Advisory Services is there, which offers advice to employers and unions on industrial relations matters. It also helps firms to understand the root of the problem that has actually caused that conflict. Then the labor courts now. The labor court is a court of last resort in an industrial dispute. Functions of the labor court includes, number 1, to solve disputes that the LRC feel that they cannot sort out at their level. Number 2, to resolve any conflict that LRC feel they cannot investigate otherwise. Number 3, to resolve disputes that are referred to by Minister of Employment Enterprise. Number 4, to resolve disputes of exceptional, unusual circumstances. And then there is the Court of Appeal given to the employees. The Labour Court hears appeals against recommendation of equality officers under the Employment Act 1998. Then there are Joint Labour Committees and Employment Regulations Orders. The Labour Court establishes JLCs and Employment Regulation Orders following the recommendations of the JLC actually. Then, dear students, the concept of enforcement from industrial conflict point of view has been given in this slide. The Labour Court has inspectors of the Department of Enterprise, Trade and Employment. They may begin proceedings on behalf of employees against employers for poor conditions of the workplace. Then investigating breaches of codes of practices. The Labour Court investigates breaches of code of practices provided the LRC has first considered the complaint actually. Only then they would have been going for the investigating breaches. Then registering employment agreements. Agreements negotiated between employers and employees can be registered with the Labour Court. These agreements, once registered, become legally binding.
Then, dear student, what is the role of EEA, Employment Equality Agency, for the conflict resolutions, industrial conflicts resolution? The Employment Agency acts to eliminate against any discrimination between the treatment of employees in the workplace. Then it was established in association with the Employment Equality Act 1977. It is responsible for ensuring that the employment equality legislation is obeyed by the employers. Then this legislation states that it is legal to discriminate on the grounds of religion, sex, or marital status. Then, dear students, main services of EEA includes advises employers on their responsibilities and employees on their rights regarding equality issues. Then, to monitor the equality legislation to ensure it is being properly implemented. Then investigating complaints concerning any discrimination against individual employees. This work could be done by equality officers. And then role of the EAT, Employment Appeal Tribunal, regarding industrial conflict has been discussed here. The EAT is responsible for ensuring that firms obey the Unfair Dismissal Act 1977-93. It investigates any disputes between employees and employers concerning sacking or redundancy. And the important point here, compensation must be paid to employees up to a maximum of 2 years if a firm proved to appear guilty for the unfair dismissals actually. Then how industrial relations are conducted at national and larger level. Since 1987, national agreements have been negotiated between the social partners every 3 years. The social partners includes government representatives, employers representatives IBEC, employees representative ICTU, farmers IFA, and community organizations, dear students. Now the summary of our today's lecture goes like that. We have discussed conflict in workplace, what is a trade union, what causes industrial disputes, how an industrial relation conflict between employees and employers can be resolved, and the role of EAT, Employment Appeal Tribunal, and then how industrial relations are conducted at national level. With this, dear students, I thank you all. उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपके लिए मीनिंगफुल और रेलिवेंट रहा होगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखें. नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह हमारी दोबारा मुलाकात होगी. खुदा आप सबका हामी व नासिर हो.